سوال عرض یہ ہے کہ باپا ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، مگر دل کو اطمینان حاصل نہیں ہو پاتا۔ اس میں یہ کہ نماز میں اول تو یہ دیکھ لیں کہ دل کیوں نہیں لگتا، اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی لذیذ شے رکھی ہوئی ہے، اگرچہ بھوک غالب نہیں ہے، شے لذیذ ہے، اب وہ دل للچا رہا ہے کہ پہلے کھا لوں، تو پہلے اس کو کھا لیجئے پھر نماز شروع کیجئے، ورنہ نماز میں دل نہیں لگے گا، وہ دل وہ کھانے کی چیز میں پھنسا رہے گا۔ ایک آپ کو ایگزامپل دیا۔ اسی طرح جیب میں کوئی وزن ہے، بعض وقت جیب میں وزندار چیزیں ہوتی تو بھی خشوع میں وہ رکاوٹ بنتی ہیں، تو وہ چیزیں نکال دیں۔ کوئی لباس ایسا ہے کہ جو اٹک رہا ہے، پھنس رہا ہے، تو اس کو بھی اتار کر دوسرا لباس پہن لیا جائے کہ جو سافٹ ہو اور موافق ہو بدن کے۔ ہر وہ چیز دور کر دی جائے اپنے بدن سے، اپنے ذہن سے، کہ جو نماز میں خشوع کے لیے رکاوٹ ہے، تو انشاءاللہ پھر دل لگنے میں مدد ملے گی۔ اور اپنی نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھے کہ بس اب موقع نہیں ملا پتہ نہیں، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اپنے اعضاء اور جن اعضاء کا نماز میں جس طرح استعمال ہے اسی طرح استعمال کرے۔ جیسے نظر سجدے کی جگہ پر رکھنی ہے، یہ استعمال ہے وہ قیام میں۔ رکوع میں پشت قدم پر، انہیں پاؤں کا اوپر کا جو ابھرا ہوا حصہ ہے، یہ پیٹھ کہلاتی ہے، پاؤں کی پشت، اس پر نظر رکھے، سجدے میں ناک کو دیکھے، التحیات جب پڑھتے ہیں اس میں گود میں دیکھے، تو یہ اعضاء کا خشوع بھی حاصل ہوگا اس طرح، تو انشاءاللہ دل بھی لگے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔